حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو، کچھ جہنمی لوگوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے اور جنت کی خوشبو پائیں گے، اس کے محلات، اس کی نعمتوں کو دیکھیں گے، تب انہیں ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ ان کو واپس لے جاؤ۔ وہ بڑی حسرت اور ندامت کے ساتھ وہاں سے واپس ہوں گے، اور اتنی حسرت اور ندامت کے ساتھ واپس ہوں گے کہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد میں کوئی ایسی ندامت اور حسرت کے ساتھ واپس نہ ہوا ہوگا۔ عرض کریں گے پروردگار، تجھے اگر جہنم میں بھیجنا تھا تو جو ثواب تو نے اپنے جنتی بندوں کے لیے جنت میں رکھا ہے، اور جو جنت میں محلات تو نے اپنے جنتی بندوں کے لیے رکھے ہیں، جو نعمتیں تو نے بنائی ہیں، وہ نعمتیں، وہ محلات، وہ ثواب ہمیں نہ دکھاتا، بلکہ ڈائریکٹ ہم کو جہنم میں داخل کر دیتا۔ پروردگار کہے گا کہ یہی تو میرا مقصد تھا کہ تمہیں حسرت دلاؤں۔ پروردگار فرمائے گا کہ تم دنیا کے اندر میرے اکیلے میں میرے سامنے گناہ ظاہر کرتے تھے، اور جب لوگوں کے سامنے جاتے تھے تب تم متقی اور پرہیزگار بن کر کے عاجزی دکھاتے تھے۔ پروردگار فرمائے گا کہ تم لوگوں سے ڈرتے تھے، مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم میرے سامنے گناہ کرتے تھے، لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے تھے۔ تم لوگوں کو بڑا سمجھتے تھے، مجھے بڑا نہیں سمجھتے تھے۔ تم نیک کام لوگوں کے لیے کرتے تھے، میرے لیے نہیں کرتے تھے۔ اب تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، اور میرے ثواب میں کوئی حصہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے جنت عدن کو پیدا کیا، اور جنت عدن کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں وہ ساری چیزیں بنائیں کہ جن کو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، اور نہ ہی کسی کان نے سنا، اور نہ ہی خیال کرنے والے نے کبھی اس کا خیال کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، اے جنت عدن، مجھ سے کلام کر، مجھ سے بات کر۔ جنت عدن نے 3 بار کہا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ اور جنت عدن نے کہا، اور ریاکار مجھ پر حرام ہیں، اور بخیل اور ریاکار مجھ پر حرام ہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیے کہ میری نجات قیامت کے دن کیسی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کر۔ ویسے تو کوئی بھی انسان اللہ رب العزت کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے خیالات کو جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ہمارے دل کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ کوئی آدمی اللہ رب العزت کو دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کر۔ اس بندے نے کہا، اس انسان نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اللہ کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کہ تو نیک کام تو اللہ کا کر رہا ہے، اللہ کی حکم کی تعمیل کر رہا ہے، لیکن وہ نیک کام اللہ رب العزت کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ اپنی ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، شہرت کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری سے بچو، اس لیے کہ وہ شرک ہے۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ریاکار کو 4 ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا کہ اے کافر، اے فاجر، اے دھوکہ دینے والے، اے نقصان اٹھانے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہا جائے گا کہ تیرا عمل بیکار ہو گیا، تیرا اجر ضائع ہو گیا، آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اے دھوکے باز، جس کے لیے عمل کرتا تھا اسی سے اجر مانگ، ہم ریاکاروں کو اس کا اجر نہیں دیتے۔